اچھا جی، ایک اور بھی فراڈی گروہ میرے بھائیوں، جو آپ کے مال کو لوٹتا ہے نا دکاندار، آپ کہتے ہیں وہ فراڈی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی دکاندار آپ کو دھوکہ دے گا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ فراڈی ہیں۔ لیکن لوگ ان لوگوں کو فراڈی نہیں سمجھتے جو ایمان کو لوٹنے والے ہیں۔ صرف پیسہ نہیں لوٹتے، پیسہ نہیں لوٹتے، وہ آپ کے ایمان کو، آپ کے پیسے کو، آپ کی دولت کو، آپ کی عزت کو، ہر چیز کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ یہ خطرناک قسم کے فراڈی لوگ ہیں، یہ بہت خطرناک۔ جی ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے۔ زعفران خود اچھی چیز ہے، آپ خود کھائیں، کیا اس کے ضروری ہے تعویذ لکھوانا اس سے؟ بھائی کھا لے، استعمال کرے، شہد استعمال کرے، زیتون کا وہ استعمال کرے، زیتون کا تیل استعمال کرے، اس میں شفا ہے۔ اچھا جی، میں جو کہنے والا تھا، ایک اور فراڈی، یہ کتاب آپ دیکھیں، یہ اپنے جو آپ کے پاکستان میں ان کا جو ہے بہت بڑا ایک ادارہ ہے، چینل ہے، اور بیچارہ جو ہے خود اس کے اعتراف کے مطابق جو اس نے اقرار کیا ہے کہ جی میں نے کسی مدرسے میں علم بھی حاصل نہیں کہ الیاس قادری صاحب۔ اچھا جی، یہ کتاب ہے، یہ خرافات سے، ان کی تقریباً تمام کتابیں خرافات سے بھری پڑی ہیں، ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اور اس کا جو ٹائٹل ہے منّے کی لاش۔ اچھا جی، یہ منّے کی لاش پہلی سٹوری ہے منّے کی لاش کے بارے میں، اور ان میں کئی قسم کی سٹوریاں ہیں۔ توحید الوہیت کے اوپر بھی انہوں نے ڈاکہ ڈالا، اور توحید اور ربوبیت کے بارے میں صرف ایک واقعہ، اور آنکھیں جو ہیں کھولنے کے لیے ایک واقعہ کافی ہیں۔ اگر ہمارا زمین زندہ ہے، اگر ایمان کچھ نہ کچھ بچا ہوا ہے، تو ہر مسلمان سے یہ گزارش ہے کہ بھائی یہ دیکھ لے ذرا، کیا یہ مسلمان کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ مثلا ان کا یہ واقعہ ذرا سن لیجیے گا۔ انہوں نے کہا، خانقاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے منّے کی لاش چادر میں لپٹائے سینے سے چمٹائے زار و قطار رو رہی تھی، اور اتنے میں ایک مدنی منا دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب دریافت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور روتے ہوئے کہتی ہیں، بیٹا میرا شوہر اپنے لختی جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا، اور اب یہیں اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا۔ یہ بیمار ہو گیا، میں اسے اسی خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر، بچہ مر گیا ہے، بچہ راستے میں مر گیا، آگے سنیے، میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے، اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ نگاہ کرم، بھائی نگاہ کرم کرنے والا اللہ نہ کرے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب بچہ، چھوٹا بچہ، شیرخوار بچہ ہے، مر گیا، اور وہ خاتون جو ہے اس کو کیا امید ہے کہ جی بابا جی کے نگاہ کرم سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ بابا جی نے تو صبر کی تلقین کی۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ مدنی منّے کا دل پگھل گیا، اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ، جی اس میں یہ کتاب میں کچھ ٹائپنگ کی غلطیاں بھی ہیں، ٹائپنگ غلطیاں ہیں تو کھیلنے لگے، یہ کھلنے لگے۔ محترمہ، آپ کا منا مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ چھوٹے بچے نے کہا کہ یہ مرا ہوا نہیں، کیا ہے؟ یہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے اب بےتابی کے ساتھ اپنے منّے کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا، اور ہاتھ پھیر ہلا کر کھیل رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، کھیل بھی رہا تھا اب۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ، جس نے واپس کرنے کے لیے صبر کی تلقین کی تھی، خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے، بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے، اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منّے کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی عز و جل کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے۔ مدنی منا، آگے سنیے ذرا، ٹھیک ہے نا؟ مدنی منا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ مدنی منا یکائک قبرستان کی طرف، یہ قبروں سے باز نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ زندہ پیر تھا، اب مدنی منا خود، ہاں جی، جس کی وجہ سے وہ بچہ زندہ ہوا، مدنی منا خود کیا کرتا ہے؟ ایک قبرستان کی طرف مڑا، اور بلند آواز سے، سنیے ذرا،
سنیے یہ ایمان، ہاں جی، ایمان کی بنیادوں کو ہلانے والی جو باتیں ہیں. اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والوں مجھے بچاؤ. تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ قبرستان سے 300 مردے، ایک دو بھی نہیں، پوری ٹیم آئی مردوں کی. 300 مردے اٹھ کر اس مدنی منع کی ڈھال بن چکے تھے، اور وہ مدنی منع دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا. اس بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ مدنی منع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا ہم تیرے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں. اچھا جی، اب خلاصہ یہ ہے، اب جانتے ہیں وہ مدنی منع کون تھا. اس مدنی منع کا نام عبد القادر ہے، اور آگے چل کر وہ غوث الاعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے لقب سے مشہور ہوئے. اور وہ بزرگ ان کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سومعی علیہ رحمت اللہ القوی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لخت جگر ابراہیم وفات پا چکے ہیں، شیرخوار بچہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا چکے ہیں، اور آنکھ مبارک سے آنسو روانہ ہو گئے. صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تو رحمت ہے جو انسان کے دل میں اللہ نے رکھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کو زندہ نہیں کر سکے. آجی، اور یہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ ہمارے اللہ رب العالمین کے بزرگوں میں سے اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اچھے عالم تھے، ایک نیک اور پارسا انسان تھے. لیکن ابھی چھوٹا بچہ ہیں، اور وہ بچوں کو بھی زندہ کرتا ہے. بھائی ہم کہتے ہیں زندہ کرنے والا، مردہ کرنے والا، زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. جی، وہ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے. جب مر جائے تو کون زندہ کر سکتا ہے، کون زندگی دے سکتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا، اللہ نے خود کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے. میرا بھائی یہ حقیقت میں فراڈ ہے. ولیوں کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے، قبروں کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے، لوگوں کے ایمان کو لوٹا جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے.